اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کو کس طرح سے زندگی اپنی گزارنی چاہیے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا ترجمہ ہے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ مشابہت اختیار کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو کسی قوم کی جو خاص پہچان ہے اس کو اپناتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے ہم مسلمانوں کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کیا ہم مسلمان جو خواتین ہیں اس طرح سے رہ رہی ہیں بظاہر بھی جیسے کہ مسلمان کو رہنا چاہیے، یا ہم مغرب کی یا نان مسلمز کی کوئی نقل کر رہے ہیں اس کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک، جس قوم کی جو خاص پہچان ہو مسلمان کو وہ نہیں اپنانا چاہیے۔ دیکھیں مسلمانوں کی خاص پہچان ہے کہ مسلمان عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، تو پردے میں رہنے کے ساتھ ساتھ حجاب کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور جب گھر سے باہر نکلے تو چادر میں ہونا چاہیے۔ تو آج کیا ہم مسلمان عورتیں اس بات پر عمل کر رہی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اگر ہم بظاہر جو مسلمان کی جو شناخت ہے اس کی طرح سے نہیں رہیں گے تو ہم اندر سے بھی ویسے نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں اپنی پہچان کو یاد رکھنا چاہیے میری عزیز بہنوں، کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے پردے کا خاص خیال رکھنا ہے، حجاب پہننا ہے، اور برقع، گاؤن، چادر، کچھ بھی جو ہمارے جسم کو ڈھک دے اس کو پہن کے ہمیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے تاکہ پہچانی جائیں کہ ہم مسلمان عورتیں ہیں۔ نمبر دو، عیسائی، یہودی، کافر، سکھ سب کی اپنی پہچان ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے، عیسائیوں کی اپنی پہچان ہے، یہودیوں کی اپنی ہے، کافر کی اپنی اور سکھ کی اپنی، سب کی اپنی پہچان ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی بھی اپنی پہچان ہے۔ تو ہم مسلمان عورتوں کو دیکھنا چاہیے ہماری کیا پہچان ہے، کہ ہمیں اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہے اور پردے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں دنیا کی لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی کہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے ہمارے لیے۔ تو مسلمان عورت کو ویسے ہی رہنا چاہیے جیسا کہ اس کو رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں کسی بھی قوم کی کوئی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا وقت بہت مختصر ہے، بہت قیمتی ہے، نہیں معلوم کب کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اگر ہم مسلمان عورتوں کی طرح سے رہیں گے، امہات المومنین کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے تو تبھی تو ہمیں آخرت میں جنت ملے گی، ورنہ ہمیں آخرت میں جنت کیسے ملے گی؟ ہم دنیا والوں سے ہی ڈرتے رہیں، دنیا والوں کو ہی دیکھتے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں لوگ تو ہمیں دقیانوس کہیں گے، لوگ تو ہمیں بیکورڈ کہیں گے، اور ہم کیا کریں نان مسلمز کا طریقہ اختیار کرتے جائیں تو اس سے کیا ہوگا، ہم اپنی آخرت کو خراب کرتے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے آج سے ہی اپنے اوپر توجہ دینی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ امہات المومنین کس طرح سے زندگی گزارتی تھیں، ہمیں ویسے زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کسی قوم کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، اور اپنے آپ کو اس چیز پہ پابند رکھنا ہے، اور ہمیں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنی کہ کوئی ہمیں کیا کہتا ہے۔ بس یہ سوچنا چاہیے، یہ پرواہ فکر کرنی چاہیے کہ میرا رب ہمیں کیا کہتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔